واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے کہ جب اس کی تاریکی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ آیت مبارکہ میں رات کی تاریکی کے ساتھ جو ہے وہ سجا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سجا لفظ سے لفظ بنتا ہے ساجن، اور ساجن جو ہے وہ سمندر کی کیفیت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب سمندر بہت پرسکون کیفیت میں ہوتا ہے، اس میں کسی موج کا شور نہیں ہوتا ہے، تو اس پرسکون کیفیت کو جو ہے بحر ساجن کہا جاتا ہے۔ کیونکہ رات بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب یہ پرسکون ہو جاتی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کو چلے جاتے ہیں، انسان اپنے خیموں کا رخ کرتے ہیں، دنیا کی کل حرکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ کل کائنات جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ساکن ہو گئی ہے۔ عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے سجل میت، کہ جب میت کے اوپر چادر ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے تو اس کو سجل میت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ میت کی بڑی پرسکون کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں جو ہے وہ بھیڑ جس کے اوپر اون ہوتی ہے اس کو شات الساکن کہا جاتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ واللیل، کہ وحی کے رکنے کی قسم۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے وحی کے آنے کو جو ہے صبح کی روشنی کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے وحی کے رکنے کی کیفیت کو جو ہے وہ رات کی تاریکی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کو یوں بیان کیا ہے کہ جس طرح سے وحی کے اترنے میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے وحی کے رکنے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وصل سے زیادہ جدائی انسان کو نفع دے دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان جو جدائی کے دکھ سے لے لیتا ہے، وہ وصل کی خوشی سے بھی انسان کو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی وہ سب کیفیت کہ آپ علیہ السلام کو قرآن سے شدید محبت تھی، لہذا جب قرآن آتا تھا تو آپ علیہ السلام کے اوپر بڑی بشاشت کی اور خوشی کی کیفیت ہوتی تھی، اور جب یہ فطرت وحی کا زمانہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی وہ بے چینی اور وہ بے قراری کہ وہ ضحیٰ کہاں ہے، وہ قرآن کا نور کہاں ہے، تو آپ علیہ السلام اس قرآن کے نور اور اس روشنی کو جو ہے وہ تلاش فرماتے تھے، اور اس کے لیے آپ علیہ السلام کی ساری بے چینی تھی۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے وہ سارا وقت جس کو فطرت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، گویا کہ وہ ایک تاریکی کا وقت ہوتا تھا، جب آپ کے اوپر آیات مبارکہ کا نزول نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے مفسرین کرام جی فرماتے ہیں کہ وحی کا نہ آنا بھی جو ہے اور آپ علیہ السلام کی ساری کیفیت اور بے چینی کا ہونا بھی جو ہے یہ بہت بڑی خیر کا باعث بنا، کیونکہ اسی وقت کے بعد تو پھر آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ سورہ ضحیٰ نصیب ہوئے۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر قبض کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو بست آتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت کشادہ ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ یوں ہی لگا لیجئے کہ نبی علیہ السلام جس تکلیف میں تھے، جس پریشانی میں تھے، اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو والضحیٰ نصیب فرمائی ہے، اور کیا خوبصورت والضحیٰ نصیب فرمائی ہے۔ تو گویا کہ وحی کا نہ آنا جو ہے، اللہ پاک کی طرف سے کسی معاملے کا رک جانا جو ہوتا ہے، اس میں بھی بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ قرآن کے بھی رکنے میں اور نہ آنے میں اللہ پاک نے کوئی حکمت رکھی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے بہت وسیع انداز سے، بہت خوبصورت انداز سے نبی علیہ السلام کو نوازا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا جو تیسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ واللیل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی قسم کھائی گئی ہے، جس طرح کہ والضحیٰ سے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے نور کی قسم کھائی گئی تھی۔ بعض اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا پورے وجود مبارک کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ملتا ہے، جیسے وہ فرماتے ہیں کہ کمر سے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک کو بیان کیا گیا ہے، زاغ البصر نبی علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں، تو اس سے آپ علیہ السلام کی نگاہوں کو بیان کیا گیا ہے، شفتین آپ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو اس سے آپ علیہ السلام کے اونٹ مبارک مراد ہیں، اور آپ علیہ السلام کو قرآن میں اذن کہا گیا ہے، تو اس سے آپ علیہ السلام کے کان مبارک مراد ہیں، اور آیت مبارکہ میں آتا ہے لا تحرک بہ لسانک، کہ نبی علیہ السلام آپ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت مت دیجیے، تو گویا کہ اس سے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک کا تذکرہ بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، گویا کہ مختلف انداز سے نبی علیہ السلام کے پورے وجود مبارک کو جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا چوتھا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ واللیل سے مراد شب معراج کی جو ہے وہ قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ یہ بڑی خلاف معمول جو ہے وہ رات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے وادی طویٰ میں اللہ پاک جو ہے وہ کلام فرماتے ہیں، اور ہم نے تفسیر میں جانا تھا کہ وادی طویٰ کو طویٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ طویٰ کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی جگہ جہاں آسمان اور زمین کے فاصلے جو ہیں وہ سمٹ جائیں، تو گویا کہ آسمانوں کی سب سے اعلیٰ ہستی جو ہے وہ اللہ پاک، اور زمین کی سب سے اعلیٰ ہستی موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا جب آپس میں کلام ہوتا ہے تو گویا کہ زمین اور آسمان کے فاصلے جو ہیں وہ سمٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس وادی کا نام وادی طویٰ رکھا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک انسان کا اپنے رب کا آپس میں ہم کلام ہونا، لیکن انسانی عقل پھر حیران ہو جاتی ہے شب معراج کو دیکھ کر کہ جب نبی علیہ السلام کی ذات عالی جو ہے وہ 7 آسمانوں کے فاصلے طے کر کے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا کے جب اللہ پاک سے ملاقات کرتے ہیں،
تو یہ بڑی خوبصورت رات ہے، کیونکہ ہم اس رات میں دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جو ہے امامت فرماتے ہیں تو زمین اور آسمانی مخلوق کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ زمینی مخلوق ہیں اور فرشتے جو ہیں آسمانی مخلوق ہیں، اور 7 آسمانوں کے فرشتے اور دنیا کی بہترین مخلوق انبیاء جو ہے آپ کے پیچھے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہی وہ رات ہے کہ جس میں 2 دنیایں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، یہ عالم دنیا اور عالم برزخ جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے۔ اور سب سے اعلیٰ ہستیاں، اللہ پاک سے اعلیٰ ہستی اور کوئی نہیں ہے، اور انسانوں میں نبی علیہ السلام سے اعلیٰ ہستی کوئی نہیں ہے، اور ان دونوں کی ایک خوبصورت ملاقات ہو رہی ہے۔ ہم رات اور ملاقات کا تصور جو ہے اپنی شاعری میں، اپنے افسانوں اور کہانیوں میں بھی دیکھتے ہیں، مگر یہ کیسی خوبصورت رات ہے، یہ خالق اور مخلوق کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ اتنا خوبصورت وقت ہے کہ گویا کہ اس رات اور اس وقت کی قسم جو ہے وہ لیل میں کھائی گئی ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کا 5واں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ واللیل سے مراد آپ علیہ السلام کی وہ باطنی کمالات تھے جو اللہ پاک نے آپ کو نصیب فرمائے تھے۔ جیسے ہم نے والضحیٰ میں کہا تھا کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے ظاہر کو نہیں بیان کر سکتے، کہ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری معجزات کیا دیے تھے جو لوگوں کی آنکھوں نے دیکھے بھی تھے، اگر ان کو احاطہ کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، تو نبی علیہ السلام کے باطن کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو باطن سے کیا نوازا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کا علم، آپ علیہ السلام کی کیفیات، آپ علیہ السلام کی محبت، یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے عام انسان بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے اندر کو بیان نہیں کر سکتا، اپنی کیفیات کو الفاظ نہیں دے سکتا، تو ہم نبی علیہ السلام کے ذات عالی کے اندر کی کیفیات کو کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قسم کھا کے صرف عظمت کا اظہار کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے ظاہری کمالات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اللہ پاک نے آپ کو باطن سے نوازا ہے، جس کو دنیا اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، اس کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے۔ یہ چھٹا ترجمہ جو آیت مبارکہ کا کیا گیا ہے کہ واللیل سے مراد آپ علیہ السلام کے دامن کی قسم کھائی گئی ہے، جسے عوام الناس میں عام طور پہ لوگ جو ہے وہ کالی کملی کہتے ہیں، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس دامن کی قسم کہ جس میں آپ علیہ السلام اپنی امت کے جو ہے وہ گناہوں کو چھپا لیتے ہیں، چونکہ رات کی تاریکی میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، ایون حسن بھی چھپ جاتا ہے اور بدصورتی بھی چھپ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے دامن میں آ کے ایک خوبصورت امتی بھی پناہ لیتا ہے، اور ایک گنہگار امتی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بدصورت ہو چکا ہوتا ہے، اس سے بھی نبی علیہ السلام کے دامن میں پناہ ملتی ہے۔ ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں جس میں صحابہ کرام، یہاں تک کہ صحابیات بھی، وہ آپ علیہ السلام کو آ کے اپنے گناہ سناتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی خامیاں، اپنے اندر کی باتیں آپ علیہ السلام کو بتاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا، بعض اوقات انسان خود اپنے آپ کو بھی اپنے گناہ نہیں سنا سکتا، اپنی کمیاں نہیں سنا سکتا۔ آپ کے بہت قریبی لوگ جو ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی بعض اوقات اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے ہیں، مگر ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا اندر جو ہے وہ کھول کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ لیا کرتے تھے۔ جیسے وہ صحابیہ کا معاملہ جو ہم سورہ نور میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خود آ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ نبی جی میں نے زنا کر لیا ہے اور مجھے حمل ہے۔ یہ بات تو بعض اوقات شاید بیٹی اپنی ماں کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوگی، باپ بھائیوں کو تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، مگر ایک عورت آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کس طرح اپنے گناہ کا اظہار کر رہی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کیسے اس کو چھپاتے ہیں۔ آج اگر کسی بچی کا معاملہ کسی باپ بھائی کے سامنے یا شوہر کے سامنے کھل جائے، وہ تو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، کوئی نہیں چھپاتا ان گناہوں کو، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اس عورت کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تمہارا حمل ہے، ابھی تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی، بچہ پیدا ہو گیا، نہیں ابھی اس کو دودھ پلانے سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جب سزا نافذ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام اس کی زندگی کو کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ اگر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو کل مدینے والوں کی بخشش ہو جائے، گویا کہ اس کے گناہ کو نبی علیہ السلام جو ہے اتنی بڑی بشارت دے کے چھپا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چھپانے کا مزاج نبی علیہ السلام کی ذات عالی کا تھا۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ دن اور رات کو، روشنی کو اور تاریکی کو، مذکر اور مونس کو، اور اسی طریقے سے اللہ پاک آسمان اور زمین کو جو بیان فرماتے ہیں تو گویا کہ یہ سب تضادات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اسی تضاد میں جو ہے وہ زندگی کا نظام چلتا ہے، چاہے وہ انسانی زندگی کا نظام ہو یا کل کائنات کا نظام ہو۔ اور جس طرح سے ظاہری دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا ہے تو باطن کی دنیا کا نظام بھی اسی طریقے سے چلتا ہے۔ بعض اوقات اللہ پاک کی طرف سے بہت کرم اور فضل کے معاملے ہو رہے ہوتے ہیں، طبیعتوں میں بڑی نرمیاں ہوتی ہیں، دل بڑے پرسکون ہوتے ہیں، بڑے نرم ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جب یہ کیفیات نئی انسان کے پاس ہوتی ہیں تو اس تضاد میں بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت حکمت ہوتی ہے،
کیونکہ اس وقت جو اللہ پاک کے نہ دینے کا معاملہ ہوتا ہے، دراصل میں وہ اس بات کا مظہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ نوازنا چاہتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہماری زندگی کے دونوں دور ہیں یا دو حالتیں ہیں جو ہمارے ساتھ چلیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ہم پہ قبض کی کیفیت رکھیں یا بس کی، چاہے وہ سورج کی روشنی کی کیفیت ہو یا رات کی تاریکی کی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جڑے رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔